اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف۔ دوستان محترم، جس طرح کی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 18 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک کو اعتکاف کرنا ہے، تو اعتکاف کی فضیلت اور چند اس کے مسائل اور اعتکاف کے فائدے مختصر وقت میں بیان کریں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو علماء کرام اعتکاف کے 5 بہت بڑے فائدے بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ انسان مثل ملائکہ ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں انسان بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ مثل ملائکہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص بھی دنیا سے کٹ کر، دنیا سے جدا ہو کر، دنیا سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے اور وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کا دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان 5 وقت کی نماز با جماعت اسے مل جاتی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اسے 5 وقت کی نماز با جماعت مل جاتی ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ بتایا کہ انسان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو انسان طاق رات کو معلوم کر لیتا ہے، طاق رات کو پا لیتا ہے، جس کے متعلق اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو انسان اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک وہ طاق رات کو پا لیتا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اگر وہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کسی بیمار کی بیمار کرسی کرتا تھا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا تھا، کسی کے کام آتا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کا لکھ دو کہ یہ بیمار کی بیمار کرسی کرتا رہا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس نے تو کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اس کا پچھلا ریکارڈ چیک کرو، یہ بیمار کی بیمار کرسی کرتا تھا اور ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اب یہ میرے حضور آ کر بیٹھ گیا ہے اعتکاف میں، اس لیے اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی درج کر دو۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور 5واں فائدہ بتایا کہ انسان جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو عام انسان کی مجلس چھوٹ جاتی ہے، یعنی وہ دفتر گیا یا کام کاج کے لیے گیا یا اپنی نوکری پر گیا، وہاں لوگوں کے ساتھ گپیں لگائیں اور ان میں جھوٹ بھی بولا، یہ سب باتیں ان سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ انسان مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، یا ذکر اللہ کرتا ہے یا ذکر رسول کرتا ہے۔ وہ جھوٹ سب باتیں چھوٹ گئی اور اب وہ اللہ کے حضور بیٹھا ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یا اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے۔
یہ پانچواں فائدہ بتایا علماء کرام میں اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے۔ اور اعتکاف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا اور آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، اور فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس لیے آج 18 رمضان المبارک، آج 18 رمضان المبارک 19 رمضان آج کی تراویح ادا کر لی ہے، 19 روزے کی آج تراویح نماز تراویح ادا کر کے آئے ہیں، اور کل 19 روزہ ہے اور پرسوں 20 اور 20 کو اعتکاف کرنا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا جو وقت ہے وہ نماز عصر ادا کر کے نماز مغرب یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے، ایک منتخب جگہ پر، مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں، اور مردوں کے لیے مسجد میں ایک جگہ منتخب کر کے وہاں اس نے بیٹھنا ہے، اور باقی جو باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہ انسان کر سکتا ہے، اگر ضرورت کی بات نہیں ہے تو باتوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ انسان 11 مہینے 20 دن باتیں ہی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اعتکاف میں ہمارا بیٹھنے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں سے الگ ہو کر، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، تو یقیناً اللہ جل شانہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فوراً اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے گھر میں ایک منتخب جگہ وہاں اس نے بیٹھنا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی دوسرا کھانے پکانے والا ہے تو پھر وہ عورت بیٹھ سکتی ہے، اگر کوئی گھر میں دوسری کھانے پکانے والی نہیں ہے تو پھر وہ عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو کھانا عطا فرمائے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ عورت کا اعتکاف گھر میں ہے اور مرد کا اعتکاف مسجد میں ہے، اور اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میری بیٹی ہے، 15-16 سال اس کی عمر ہے، اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا کسی وجہ سے، اور اب وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے، لیکن روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، اگر ادران اعتکاف اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے۔